تو میں ہمیشہ جہاں بھی کہیں اسکرپٹ رائٹنگ کی بات آتی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یار کاکا یاد رکھنا وہ اقبال والی بات ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی ذات کو بیچ میں رکھیں اور پھر کسی معاملے کا نتارا کریں. یہ ہو نہیں سکتا. میرا بھی دل کرتا ہے کہ مار دو ٹانگ دو فلاں اس طرح کی چیزیں میرے اندر بھی آتی ہیں, وہ سوچ کی حد تک ہوتی ہیں, لیکن پھر اس کو میں برداشت کے راستے سے گزارتا ہوں. پھر سوچتا ہوں نہیں یار اخلاقی اصول کیا ہے زندگی میں. جب آپ کوئی اخلاقی اصول ایک پیمانہ تھام لیتے ہیں نا, پھر آپ کو بار بار چھوٹے چھوٹے سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. سر اسکرپٹ کتنا لمبا ہونا چاہیے, جملے کی کنسٹرکشن کیا ہوتی ہے, سر ایک 30 منٹ کے ڈرامے میں یا ایک کالم یا ایک آرٹیکل کو لکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو آپ شاید ایک نشست میں 6 گھنٹے میں سیکھ سکتے ہیں. سیکھنا یہ ہے کہ لکھنا کی ہے. اب سب سے مشکل ترین کام ہے کہ لکھنا کیا ہے. جب ناول لکھنے کی مجھے آفر ہوئی میں نے تو کبھی اساطیر فیری ٹیلز کبھی پڑھی بھی نہیں تھی. میری امی جب مجھے بچپن میں سناتی تھی نا, ایک گاؤں تھا اس میں ایک پیپل کا درخت تھا, وہاں چڑیل رہا کرتی تھی, تو میں سو جاتا تھا. میرے لیے بڑا بورنگ تھا کہ یار چڑیل کتوں آ سکتی ہے. اب میں جیو سے نکلا, بانو تسی آپا حیات بھی ان کے پاس گیا. میں کہا آپا جی ایک ہینڈل ہے کہ میں لکھوں ناول. تو وہ کہہ رہی کہا لکھ, اے حمید نے بھی تو لکھا تھا دولت جی نمبر ماریا. میں کہا اچھا. اب میں جیو سے بات کروں کہ یار ایک ناگر بدلہ لینے آئی اور اس نے بدلہ لیا اور سب کو مار کے چلی گئی, تو ایک ایپیسوڈ ہے, تو آپ میں اس کی 25 26 30 ساتھ کیسے لکھوں گا. تو بابر جاوید صاحب اس وقت ہوتے تھے, کیا نے کہا نہیں یار میں 100 200 قصے لکھنی ہے. وہ شرافہ میں آ گیا کہ نہیں ہو سکتا یار, میں ناگر کو کتنی بار ناکام کرواؤں گا. اور پھر آپ نے لکھا کہ 250 قصے لکھی, 8,500 منٹ آن ایئر تھے اس کے. اور آپ کیونکہ رائٹر ہیں تو میں آپ کو بتاؤں, میں نے وہ 1 کروڑ 11 لاکھ روپے میں لکھا تھا سیریل 2.25 سال کے اندر. اس میں پیسے بھی ہیں, اس میں عزت بھی ہے, لیکن میں پھر یہی کہوں گا لکھنا کی ہے, یہ جاننا بڑا ضروری ہے. میں جب 9ویں کلاس میں تھا, میرے ابا نے ایک دن مجھے ایک کتاب لا کے دی, اس کا نام تھا ٹھنڈا گوشت, پر لکھا ہوا تھا. میں نے اس کو کھولا, میں نے پہلا افسانہ پڑھا اور میں نے ایشور سنگھ کا افسانہ پڑھ کے رکھ دیا. ابا میرے 6 مہینے تک پوچھ رہے کاکا پڑھے, میں کہا نہیں, کیونکہ میں یہ سوچتا تھا میرے اپنے میں کی پڑھانے دے رہا تھا یار ٹھنڈا گوشت. آپ یاد رکھیے گا آپ کے اگر دماغ میں کئی لمیٹیشنز ہیں, کئی لمٹس ہیں, تو آپ رائٹر نہیں بن سکتے. نہ آپ کالم لکھ سکتے ہیں. اچھا وہ جو ابھی استاد محترم جو بات کر رہے تھے کہ جس کا اثر رہے, جو تحریر لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائے. مثال کے طور پہ میں نے 2017 میں لکھی چکن چھولے میرے والد نے منگوائے, میں لینے گیا اور وہ ساری درودات میں نے لکھی. لوگوں نے کسی نے میرا نام کاٹ کے اشفاق احمد لکھ دیا, پوری دنیا میں وائرل ہوئی. اور میری پہلی کتاب اتفاقاً چھپی بھی اس لیے تھی, میں وہ یار میں نے جگہ نکل رکھ میں لوگ کی سمجھتے ہیں اشفاق احمد نے لکھی ہے, تو میں نے اپنی پہلی کتاب کمپائل کر دی. اب وہ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا, بات کو اور ماں کی عظمت کے اوپر کہ میرے باپ نے چکن چھولے منگوایا اور میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے دے دے اور میں گھر لے جاؤں, شاید آپ کے نظروں سے گزری ہو. تو یاد رکھیے گا لکھنا, میں تو اس کو عبادت سمجھتا ہوں. یہاں بہت سینئر لوگ ہیں, ان تمام کے آگے میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بات وہ کی جائے جو ایک عام طریقے سے لوگوں کو سمجھ آ جائے. مثال کے طور پہ جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں کچھ کھانا کھا لیا, پانی پیا, تو مومن والا کرتے ہیں نا. تو جب بنیادی طور پر آپ کسی ایسی نشست میں جاتے ہیں جہاں قلم کاروں نے قلم اٹھا لیا یا اٹھانے کی سوچ رہے ہیں, تو وہاں پر جا کر اگر میں اس لیول کی بات کروں گا جو ان کے سروں سے گزر جائے گی, یہ کبھی ممکن نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. جب ہم جمع کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر 18 اور 18 کتنے ہوتے ہیں, 1800 اور 1800 کتنے ہوتے ہیں, 18,000 اور 18,000 کتنے ہوتے ہیں. آسانی سے جمع کر لیتے ہیں نا. بنیادی اصول سیکھ لیجیے, اپنی ذات کو منا کر دیں, اس تحریر کو لکھتے وقت معیار اور اخلاق کو لکھتے. اور اخلاق کے لیے آگے دو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقیات بتائے ہیں وہی دنیا کا معیار ہے, پوری دنیا کا کوئی معیار ہے. ان اخلاقی تقاضوں کو پکڑ لیجیے
اب بڑی تکلیف ہے. مطلب اگر کوئی شخص, میں اکثر جب تنقید کی جاتی ہے مجھ پر تو میں آرام سے سنتا ہوں. میں نے یہ فن سیکھا کیسے تھا؟ میں نیا پی ٹی میں اسٹرگل کرنے آیا تو میں اشفاق صاحب کے کچھ مخالفین لکھاریوں میں بیٹھ گیا, مجھے پتہ نہیں تھا اس وقت. میں تو پھر اس اشفاق احمد کے قصے سے بھی واقف نہیں تھا. تو شام کو جب میں گیا داستان سرائے تو یہ کہیں جا رہے تھے بابا جی. کہتے ہیں تو بیٹھ رہے پھر ذرا آیا. میں کہتے ہیں کس طرح دن لگ گیا؟ میں کہ جی میں بیٹھا سی اچھی فلاں رائٹر کہنے لگے یار بڑے چنگے لوگ ہیں, ایک پرائڈ پرفارمنس سے ایک نے 2 کتابیں لکھی ہیں. میں کہا سر کٹا چنگے لوگ نہیں ہوتے, کہہ رہے تھے اشفاق احمد منافق ہے. جملہ سنیے گا, میں 26-27 سال کا بے وقوف نوجوان ہوں, اشفاق احمد کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اشفاق احمد منافق ہے. کہتے ہاں کاکا میں بھی اپنی سعادت تو بڑے ہی تھا, دعا کر میری عادت چھوڑ گئی. یا تو آپ کے اسٹیٹس پہ آ کے کوئی صرف یہ لکھ دے کہ میں متفق نہیں ہوں, آپ اس کو بلاک کر دیتے ہیں. ایک خاص طرح کا صبر برداشت چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے ڈکشن سیکھنی ہے تو آپ ایک مشتاق احمد یوسفی کو پڑھ لیں اور ایک آپ پڑھ لیں اشرف صبوحی کو. کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جملے کی ایسی خوبصورت کنسٹرکشن اور اسلوب, ڈکشن جس کو کہتے ہیں, آپ سیکھیں گے کہ لوگ سوچا کریں گے کہ یار دیکھیں ہم ہیں پنجاب سے, ہم پنجابی ہیں. اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پتر کتنے گیا سر امجد ول, امجد کون؟ وہ جڑا آیا نہیں سی, اردو میں لکھنے بیٹھے ہیں. بیٹا کہاں گئے تھے؟ امجد کی طرف. کون امجد؟ وہ جو اس دن آیا نہیں تھا. جب آپ کیونکہ سارا کام کراچی میں آپ کا اسکرپٹ جاتا ہے وہ باقی سائٹ پہ کر دیتے ہیں, اس کو کنسٹرکشن ہی نہیں آتی. وہ جڑا آیا نہیں سی کو اردو میں کر دیا وہ جو اس دن آیا نہیں تھا, وہ جو اس دن آیا تھا. تو تھوڑا سا مجھے اسٹوڈنٹ نے مجھے بڑی اچھی بات کی تھی. کہتا ہے سر آپ انگلش, میں نے کہا میری انگلش بہتر نہیں ہو رہی. کہتا ہے اگر تو انگلش بولنا چاہتا تو انگلش میں سوچنا سیکھ. تو اگر آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اردو میں سوچنا پڑے گا. میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. کنفیوشس ایک بہت بڑا نام ہوا, بڑا اچھا آدمی تھا, بڑا بھلا تھا, اور اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اتنا مثبت آدمی تھا کہ چائنا میں کوئی بہت بڑا اس وقت کا ایک گویا تھا, اور کہتے ہیں وہ جو سر لگاتا تھا وہ اس وقت کوئی بھی نہیں لگا سکتا تھا. یہ 3-4 مہینے کا سفر کر کے وہاں پہنچا, اس کے پاس گیا. اس کو جب اس نے کہا میں تجھے گانا سیکھنے آیا تو اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, تو نے کبھی پہلے گایا؟ اس نے کہا نہیں بیٹا تو نہیں سیکھ سکتا. کنفیوژن نے کہا سر مہربانی کر کے سنائیں, 1 دفعہ سنا, 2 دفعہ سنا, 4 دفعہ سنا. وہ گویا لکھتا ہے اپنی کتاب میں, وہ کہتا ہے جی 5ویں دفعہ کنفیوشن گا رہا تھا اور میں اس کے پیروں میں بیٹھ گیا. اچھا یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. مثبت سوچنے والے کو تمام مثبت طاقتیں سپورٹ کرتی ہیں, اور منفی سوچنے والے کو آپ دیکھیں برائی کرنے کے لیے اگر آپ کو کسی سہیلی کی ضرورت ہے وہ مل جائے گی, لیکن اگر آپ کو کسی اچھی بات کے لیے کسی سہیلی یا دوست کی ضرورت ہے وہ بھی مل جائے گا. آپ رات کے 3 بجے مسجد ڈھونڈنے نکلے وہ بھی مل جائے گی, اور کچھ اور ڈھونڈنے نکلے وہ بھی مل جائے گا. آپ کی طلب کے اوپر ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قلم کار کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اتنی بڑی ذمہ داری. کیا وجہ ہے؟ مانو کسی اور اشفاق احمد کی ہر 8ویں 9ویں پوسٹ فیس بک پہ ان کی کیوں ہوتی ہے؟ ان کے دور میں تو, اشفاق صاحب کے دور میں تو اتنا رواج نہیں تھا سوشل میڈیا کا. یہ لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ ادب و تخلیق کیجیے گا جو آپ کے بعد بھی زندہ رہے. میں کبھی سیاست پہ بات نہیں کرتا, میں مذہبی منافرت پہ بات نہیں کرتا. میں کیوں نہیں کرتا؟ میں لاہوریاں آیا تھے کھڑے تھے پل کے جوان رہے ہیں. میں نے کسی نے کی سکھانا وہ بھائی میں سمجھ آ گئی ہے. وہ کہنا کم نہیں پڑھنا, جی کہنا کم پڑھنا ہے. سامنے والے کی عزت کرنے سے کام نہیں کرنا. آپ نے اپنے اسکرپٹ کے اندر بھی عزت نفس پالنی ہے لوگوں کی. یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا اور میں سمجھتا ہوں, آخر میں لکھیں کہ اس معاملے میں اس شخص کو سزائے موت ہونی چاہیے. وہ بھائی آپ ان کہیں قرار باقی سزا دیں. اس لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں, اپنی ذات کو الگ رکھ سکتے ہیں. پڑھنا بڑا ضروری ہے. بارہواں آپا کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا اشفاق صاحب کے پاس, وہ پوچھتا تھا میں لکھ رہا ہے, کہتے کاکا پہلے پڑھیا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا پڑھا. میں ویسے کیونکہ بابا جی سے سیکھا تھا کہ جینا ہے,
خوشی کے ساتھ جینا ہے. میں نے 28 سال کے بعد لکھنا بھی چھوڑ دیا ہے, میں نے شو بھی چھوڑ دیا ہے, ایکٹنگ بھی چھوڑ دی ہے میں نے, اور اس لیے چھوڑی کہ ناظر کے بعد مجھے کچھ لکھنے کو ملا نہیں. تو میں نے سوچا یار 5 سال سے جو جوڑیا سارا کھا کھو لیا, تم دوسرا کام کریے, میں میرا بھی کر رہا ہوں. تو یہ بھی دیکھ لیجیے کہ یہ فاقہ مستی والا بڑا کام ہے. یہاں رائٹر بیٹھے ہوئے یہ ماشاء اللہ 8 10 12 کتابوں کے خالق ہیں یہ, لیکن وہ اپنا گھر چلانے کے لیے افسر ہیں ماشاء اللہ, اور جاب کرتے ہیں. تو یہ آپ کو ضرور دیکھنا پڑے گا کہ اے نہ سمجھ لینا ہے تو کہاں چلے گا. گھر اس وقت چلے گا جب آپ کو اللہ تعالیٰ نام دے دے گا کہ آپ لکھیں گے 50 لاکھ روپے کا ڈرامہ ٹھک کر کے گیا تو 50 لاکھ کٹھے آ گئے جی, 2 ڈرامے لکھے تھے 5 مہینے تک کاٹ لیا. لیکن اس سے پہلے بڑا تردد ہے. میں نے 9 سال خبریں میں کالم لکھا, میں نے 2 سال صاف میں کالم لکھا, میں نے بہت سارے رائٹرز کو لے کر دیا کہ یار تم نے نانا چھپا ہے, میں ان کے نام ہی لیتا. لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے لگا کہ نہیں یار اس زندگی میں کچھ اور بھی کرنا چاہیے. یہ بہت کر لیا, 2 کتابیں لکھ لی, 2 3 آنے والی ہیں, تو مزہ لے لیا اپنی زندگی کا. لیکن اصل چیز ہے جینا. ایک رائٹر ہونے کے لیے اگر آپ کے پاس مثبت سوچ ہے, آپ خوش رہنا جانتے ہیں, جو استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شکر کرنا جانتے ہیں, وہ لوگ بڑے آگے جائیں گے. تو گھبرائیے گا نہیں, تھوڑا اوکھا پینڈا ہے, کٹ جائے گا. آپ چاہے سیاست میں چلے جائیں, چاہے کالم لکھیں, چاہے آپ ادب کی کسی بھی صنف سے وابستہ ہو جائیں, لکھنے کے لیے جو شخص آپ میں سے نیگیٹو ہوگا, نیگیٹو سوچے گا, لوز ٹیمپر ہوگا, غصہ کرے گا, وہ پھر بیڑا غرق کرے گا سر, وہ اچھا نہیں لکھے گا. شاعری میں بھی کرتا ہوں, شاعری لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ میری 2 3 نظمیں اتنی زیادہ کیوں ہٹ ہو گئی؟ وہ بانو مجھ سے اور اشفاق احمد کی سوچ ہے. کسی بشر میں 1000 خامی, اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں, تمہیں قریدیں تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے, ضعیف لمحوں کی لفظیوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری خباثتوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. یہ سوچ کیسے آئے گی؟ یہ سوچ قطعاً ایسے نہیں آ سکتی جب میں ڈنڈا اٹھانے والی بات کروں گا تو میں چھین لوڑ مار دو. 55 سال ہو گئے نے لاہور دے وچ سارے جلسے پٹولے دور تو لے کے اج تائیں سارے دور دیکھ لے نے. تو میں کول آدمی ہوں, پکنک کرن دے ہیں. وہ بابا جی واسی علی واسی سرکار کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا وہ جی بیڑے غرق ہو گئے, دیکھو این جو کہتے کھانا کھایا. وہ کہنا نہیں جی وہ نے کیتا, وزیر نے کیتا. میں کہا تو کیتا ہے خراب, کہتے نہیں, کہتے ٹھیک کر سکتا, کہتے نہیں, کہتے کھانا کھا. آپ کی جتنی انرجی ہے, میں نے کالم لکھنا اس لیے چھوڑا تھا, بابا جی اشفاق صاحب اپنی حیات مبارکہ مجھے کہا کرتے تھے کاکا پڑھ لیا کرتے تھے میرا کالم, کہتے یار چھڑ دے یار. میں کیوں کہتا تیرا زاویہ فکر تنقیدی ہوتا جا رہا ہے, تو اکیڈا جذباتی ہے, میں وہ نواقہ پڑھ لیا. اشفاق صاحب کے مرنے کے 5 سال بعد تک سوچتا رہا کہ یار لوگ مجھے پہچانتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار جی صاحب آپ کا کالم پڑھا تھا, کیونکہ میں بھی اس نے وزیر اعلیٰ نے انج کرتا, فلاں نے انج کرتا, میں دنیا کا سب سے عظیم آدمی بننے کی کوشش کرتا تھا, کیونکہ ہمیں سامنے والا فرشتہ چاہیے اور اپنے معاملے میں ہم سوچ لیں گے کہ تعریف تم کیا کرتے ہو. تو پھر جب مجھے سمجھ آئی, میں کہا نہیں یار بابا اشفاق ٹھیک کہتا ہے, جب میں یہی کرتا رہا تو میں تو بڑا نیگیٹو ہو جاؤں گا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ میں سے شادی شدہ ہیں, آج اپنے گھر جائیں, 10 دن تک صرف بیوی کو اتنا کہنا ہے ہاتھ دھوتے ہیں بس, بیگم ہاتھ دھوئیں. 8ویں دن تاڑی بھوٹی جڑی ہے ڈپریشن چلی جائے گی, 10ویں دن طلاق لگے گی, نہ لگے, صرف اتنی سی بات پہ ہاتھ دھوتے ہیں. آپ جو لکھنے جا رہے ہیں وہ ذہنوں پہ کیا اثر ڈالے گا, خدا کی قسم بڑا ضروری ہے. یہ آج آنے کی 2 وجوہات ہیں, ایک آپ لوگ اور پتنی. اس ہال میں ایک بچی بیٹھی ہے, اس کا مجھے میسج آیا تھا کسی کے تھرو کہ آج اس کی منگنی ہے, وہ کہہ دی تھی میں تعلق چھوڑ کے اس کو باہر جاؤں گی, پتنی ہے کہ نہیں. تو میں پھر اس لیے آگے, کیونکہ اس سے میرا رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا, میرا نمبر جس پہ رابطہ کیا تھا وہ بند تھا. تو کائنڈلی اگر آپ کا اسکرپٹ کسی کی عزت نفس نہیں پال سکتا, اگر کسی کو آسان راستہ فراہم نہیں کر سکتا, اگر کسی کو ایک بیک سٹیپ لینا نہیں سکھا سکتا, معافی مانگنا نہیں سکھا سکتا, میجک ورڈز
یورپ میں کہتے ہیں اس کو سوری اور تھینک یو. اگر یہ 2 ورڈز نہیں سکھا سکتا تو بہتر ہے کچھ وقت لکھنا. اللہ میں ساگتا فرمائے, ساگت نصیب کرے گا, شربتا فرمائے. آمین. جی وعلیکم السلام. اس میں انسان کی, خدا کی اور انسانیت کی بات دیکھنے کو ملتی ہے. تو میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جب یہ سارے لوگ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ جیسے جو استاد ہیں انہوں نے اس فیلڈ کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ہمیں آپ لوگوں کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بے شک اپنے پیج پہ ہی آپ نے جو اتنا علم سمیٹا اشفاق صاحب کی صحبت سے, بانو آپا کی صحبت سے, واصف علی واصف صاحب کی صحبت سے, تو ان پہ اگر آپ جس طرح باقی بھی لوگنگ کرتے ہیں تو کوئی علم سے متعلقہ, اس خاص علم سے متعلقہ وہ بھی آپ تھوڑا سا اس پہ اپنے تجربات شیئر کر دیا کریں. ہم سارے آپ کے مشکور رہیں گے. تھینک یو. لیکن جی بھائی نے جو بات کی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کہا جینا ضروری ہے, خوش رہنا ضروری ہے. میں پکنک منانے آیا ہوں دنیا میں, اور میں پکنک منا رہا ہوں. پکنک منانے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کی عزت نفس کا خیال کیا جائے, کسی کی دلداری نہ کی جائے. میرے بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, میرے گھر کا خرچہ بہت زیادہ ہے. ہوں میتھوں نہیں پورا ہوتا کی طرح جہی زمین سی جہاں بینک بیلنس سی خرچتا 5 سال سے 5 سال میں انتظار کرتا رہے کہ آن کے میرے کو لکھان کے. 5 سال بعد میں کہ انہوں نے 5 سال تو پہلے چھٹی تھی, چلو یار اسی بھی چھڑ دیں گے. تو وہ والی بات ہے. میں نے ڈرامہ لکھنا چھوڑا ہے, ایکٹنگ چھوڑی ہے ڈراموں میں. باقی اسٹاف میں یا کتاب میں لکھتا رہوں گا. جس طرح میں آج حاضر نہیں ہوا, میں آیا ہوں آپ کے پاس اور آپ کے لیے آیا ہوں, آپ کی محبت میں آیا ہوں. مجھ سے آپ نے جو پوچھ رہا ہے, میرا پیج پہ نمبر ہے, 24 گھنٹے حاضر ہوں آپ کو. بنیادی اصول یہی ہے, میں آپ کو بتا دوں. جی تھے چ کو غصہ ہے جی پتی جی کڑی اتنے بیٹھی ہو نہ لکھے یار. بانو گسیا کو پڑھے پہلے, آپ کو پتہ لگے گا. آپ کے لیے خاص طور پہ صرف نازک کے لیے بانو گسیا نے خزانہ چھوڑ رکھا ہے. لیکن کیونکہ بانو گسیا نوجوان نسل میں ٹرینڈنگ میں نہیں ہے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو جس دن آپ نے بانو گسیا کو پڑھنا شروع, یار ایک ہی بات وہ بڑی مشہور ہے ان کی کہ شادی کے کھانے کو برا مت کہو, اس کو دینے میں لڑکی کے باپ کی عمر کی کمائی لگتی ہے. کوئی کہہ کے تو دکھائے یار یہ بات. بابا اشفاق احمد جب کہتا ہے کہ دھوکے کو اپنا گھر بڑی اچھی طرح یاد ہوتا ہے, یہ گھوم کے گھر آ جاتا ہے, کہہ کے رہا سوچو تو صحیح یار. خیر کیونکہ بہت ٹائم لے لیا اور آپ لوگ سر اچھا میم دیکھیں, بانو گسیا اشفاق احمد کا روحانی جانشین ہے اسیر احمد خان. کائنڈلی آپ سب جائیں اسیر بھائی سے ملیں. ہم اسیر تھے, ہم وہ لوگ ہیں جو جب بڑھی کوڑا سمیٹ کے بوکر مار دیے تو سارا کوڑا ایک طرف چلا جاتا ہے, تو تھوڑی سی مٹی سی لکیریں بعد میں رہ جاتی ہے نا. میں یا سر ہم تو وہ لوگ ہیں سر. اصل جو روحانی قد ہے, جس کا جو روحانی جانشین ہے, وہ تو اسیر احمد خان ہے. آپ لوگ اسیر احمد خان سے جا کے ملیں. میں حاضر ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا. میں جو کہ جملہ مانا تکیلا میرا جانا نہیں گا ایسے آیا کہ نہیں تاڑے کو سر. میں نے کچھ لوگ کو میں کچھ سیاپا کیتا کہ جی میں نے پروٹوکول چاہیے یا میں نے پیسے چاہیے تھے یا میں نے کوک چاہیے. کچھ لوگ ان لوگوں کی بڑی محبت ہے اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں خدا کی قسم. اس وقت یہ شخص اتنا بڑا قداور شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے جس نے اس ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں قسمہ میں کھا گیا تو بندہ بڑھے, نہیں بندہ نہ بڑھے, میرا جیوا بدلنے ہے. آپ تمام لوگ جب مجھے بلائیں گے سر, میں آپ کو زندگی میں زندہ رہا پاکستان میں ہوا, جب آپ بلائیں گے جس دن بلائیں گے میں اس دن آپ کے لیے حاضر ہوں گا. لیکن ریلیکس رہیے گا. خدا کی قسم بانو گسیا آپ آخری بات کر کے میں جاؤں گا کہ مجھے کہتے ہیں اپنی زندگی میں کہ کہتا تو اپنی کتاب کو بائن کر کے رہا, میں فلیپ لکھوں گی. میں کہتا سی آپا جی میں اس قابل نہیں گا کہ
मेरा फ्लैट मेरी किताब का बानो कुर्सियाँ लिखे, बानो कुर्सियाँ जब फौत हुई हैं उससे अगले साल जब मैं 50 साल का हो गया था तो पहली किताब चिकन छोले मैंने कंपाइल की थी, जिसको मैंने यूके से रिलीज किया। दूसरी भी मेरी यूके से हुई, अगली सारी यूके से ही मैं करूँगा, मेरा इरादा जो है। लेकिन वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे इस काबिल लोग नहीं गए। ये तो यानी किसी ने कह दिया इफ्तिखार साहब ऐसे तो इफ्तिखार साहब बोल के डाली है आया तो मैं सोच रहा था एक रात को ऐसे हो गया, कुछ भी नहीं होता, बता दे कसम। ऐसे ऐसे लोग लिखकर जा चुके हैं, ऐसी ऐसी शायरी पढ़ता हूँ मैं, ऐसे ऐसी तहरीरें पढ़ता हूँ मैं, कहता हूँ दिल करता है अपनी तहरीरें फाड़ के फेंक दें। मिर्जा रफी सौदा को पढ़े, खालिद को पढ़े, हाफिज मोमिन, बंदा कहता है यार की शायरी करनी। बानो कुर्सी इशफाक अहमद पितरस साहब या कन्हैया लाल कपूर, हरी मेहता को पढ़े, बंदा कहता है यार तू की लिख रहा है, तू मुंशी प्रेमचंद को पढ़े, बंदा कहता है यार मैं कुछ नहीं लिख सकता। आप लगे रहें और आप यकीन कीजिए कि जो रास्ता आप दिखाएंगे, क्योंकि आप 15 साल आगे देखेंगे, कौम को अगली बात बताने वाले आप होंगे और ये बेड़ा उठाना पड़ेगा, फाके काटने पड़ेंगे, तकलीफ होगी। कई लोग कहते हैं अभी बकवास करेंगे, मुझे कहते हैं इशफाक अहमद बेच रहे हैं, मैं कहा भाई तू भी बेच ले यार। इशफाक अहमद के जाने के 17-18 साल के बाद एक शख्स वाहिद आदमी जड़ा एम हरपा से फिरी जा रहे हैं और इशफाक अहमद का जिक्र करता है। हालांकि शर्मिंदगी की बात है, 18,000 बच्चे बच्चियां होते जो कहते मैं इशफाक अहमद बनूंगा या मैं बानो कुर्सियां बनूंगी, लेकिन नहीं है। आपने कभी देखा नहीं पंजाब में हीरो क्यों नहीं पैदा होते? तुसी ऊंचे ऊंचे होए ताड़ी लत खींच ले ऐ उत्ते क्या मैं लत खींच ले। अभी मैंने वो जो दुल्ला भट्टी पे वीडियो बनाया उसमें मैंने थोड़ी सी कोशिश की है बताने की हमारे हीरोज क्यों नहीं बनते। मैं कहता हूँ यार इन्हें भी लिख रहा है, ये कैसे लिख सकते हैं, ये कौन क्या करेगा भाई। अगर इनको नहीं मानेंगे तो इफ्तिखार भी तुम्हें भी कोई नहीं मानेगा। इनको ऐसे करके कहें तुसी बड़े हो, फिर आप देखिएगा कि नौजवान नस्ल आपको बड़ा मानेगी। सर मैं माफी चाहता हूँ, आखिरी बात करूंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। बाबा जी इशफाक साहब ने तहरीर लिखी, उस पर बड़ा लेदे हुई, लोगों ने बड़ा एतराज किया। अब अच्छा ये शायद एक राइटर की सोच यहाँ सेटल हो जाए तो वो समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों आया था। बड़ी वो उठाकर उनको ले गए नूर अली बाबा जी के पास, एक दोस्त नूर अली बाबा के पास गया, उन्हें खाना खुना खिलाया पिलाया, कहना दस की है। उन्होंने कहा देखिए जी ये दोस्त है मेरा, इसने ये बकवास लिखी मेरे बारे में, फला फला जो भी। अच्छा बाबा जी के अंदाज था अपने बारे में ना कुछ बुरी बात ज्यादा करते थे कि मैं बेवकूफ जी सोचने लग गया और मैं पागल जी, अपने आप को कहते थे। बाबा जी को कहने लगे कि देखिए जी मैं सारे दिन साथ फिरता है, दोस्ती है, और ये देखिए मेरे खिलाफ कॉलम लिखती है। बाबा जी ने एक किस्सा सुनाया। वो कहते हैं कि एक दरवेश थे, अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे और जंगल में शदीद सर्दी थी, और शदीद सर्दी और कोहरे की वजह से एक शीशनाग करीबुल मर्द पड़ा हुआ था। अपने चेले से कहा कि इसको गरमाइश दो। जब थोड़ी सी गरमाइश दी, आग जलाई, कहते इसको दूध पिलाओ। जब दूध पिलाया तो उसने उस चेले को डसने की कोशिश की, वो जरा तेज था, हाथ बचा लिया उसने। उन्होंने कहा बाबा जी उनकी करिए, कहता है छोड़ दे झाड़ियाँ जी। वो झाड़ियों में छोड़ दिया, वो चला गया। तो चेले ने गुरु से पूछा कि मैंने इसकी जान बचाई, इसको दूध पिलाया, इसने मुझे डसने की कोशिश क्यों की? अब आप बताएं क्यों कोशिश की, बताइए। उसकी फितरत है, फितरत है। अब एंगल बदलेगा आपका इस बात से। बाबा जी ने उसको क्या जवाब दिया कि यार दरअसल सांप के पास सबसे कीमती चीज उसका जहर होता है, उसने शुक्रिया के तौर पर तुझे जहर देना चाहा। अल्लाह के सामने